رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے پاس ایک ساحر تھا، یعنی کہ جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھا دوں۔ بادشاہ نے اسے ایک لڑکا دے دیا جس کو وہ جادو سکھاتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی کہ عیسائی پادری رہتا تھا۔ وہ لڑکا اس کے پاس آنے لگا، اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگی۔ جب بھی ساحر کے پاس جانے کے لیے وہ نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ جب وہ ساحر کے پاس پہنچتا تو وہ اسے دیر پر آنے کی وجہ سے مارتا تھا۔ لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے کہا، اگر تجھے ساحر سے کوئی بھی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں کا ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ مجھے ساحر نے روک لیا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے چپائے نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ اب معلوم ہوگا کہ ساحر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ چنانچہ ایک پتھر ہاتھ میں لے کر اس نے دعا کی، اے میرے مالک و مولا، اگر تو راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مر جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا تو راہب نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، آج کے بعد تو مجھ سے افضل ہو گیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ تجھے آزمائش سے دوچار ہونا، اگر تم پر کوئی مشکل وقت آ جائے، تم پر کوئی آزمائش آ جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو ٹھیک کر دیتا تھا اور لوگوں کا دیگر امراض میں بھی علاج کر دیتا تھا اور باقی امراض کے بھی علاج کر دیتا تھا۔ بادشاہ کے ایک مصاحب نے اس کے بارے میں سنا جو کہ نبینا آدمی تھا۔ وہ بہت سارے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سارا کچھ تیرا ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اسی طرح بیٹھا جیسے کہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ میری بنائی کس نے لٹائی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بنائی لٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، تم اپنے شہر میں اس کمال کو جا پہنچے ہو کہ پیدائشی اندھے کو اور برس کے مریض کو اور دوسرے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اسے برابر سزا دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ایک کاڑا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ کے اس مصاحب کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے بیچ میں آڑا رکھا اور اس کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے دونوں حصے زمین پر گر پڑے۔ پھر اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا کہا گیا۔ لڑکے نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کر دیا، کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر سے اسے نیچے پھینک دو، مگر اس سے پہلے اسے یہ پوچھنا کہ وہ اپنے دین سے پھرا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اپنے دین سے نہ پھرا ہوگا تو پھر ہی پھینکنا، ورنہ اسے چھوڑ دینا۔ چنانچہ وہ لوگ اسے پکڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اور اس سے پوچھا تو اپنے دین سے پھرتا ہے یا نہیں پھرتا؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں،
وہ جیسے ہی لڑکے کو پہاڑ سے نیچے گرانے لگے تو اس لڑکے نے کہا کہ اے میرے مالک و مولا، تو مجھے ان لوگوں سے بچا لے جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے لوگ پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ بادشاہ نے پھر اپنی جماعت کے حوالے اس لڑکے کو کر دیا اور کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ اور ایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، دیکھو کہ یہ اپنے دین سے باز آ جائے، اگر ایسا نہ کرے تو اسے سمندر میں غرق کر دینا۔ چنانچہ وہ لوگ لڑکے کو لے کر سمندر کے درمیان میں چلے گئے۔ لڑکے نے پھر سے دعا کی کہ اے میرے مالک و مولا، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرمائیں۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی، سب لوگ غرق ہو گئے اور وہ لڑکا صحیح سالم بچ آیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ کہاں ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر لیا ہے اور ان کو اسی سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک کہ تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنے پر لٹکا دو، پھر میرا ایک تیر لو، پھر اس تیر کو کمان میں کھینچ کر بسم اللہ پڑھ کر چلاؤ، اور جب وہ تیر مجھے لگے گا تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس لڑکے کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیا۔ پھر اس لڑکے کا ایک تیر لیا، اسے کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا کہ بسم اللہ نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر اس تیر کو چلا دیا۔ وہ تیر سیدھا جا کر لڑکے کو لگا۔ لڑکے نے تیر والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا اور پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقعہ ہو گیا ہے، لوگ تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بڑھوا کر حکم دیا کہ جو بھی شخص دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ چنانچہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ سچے دین پر قائم رہے، بادشاہ نے ان کو جلا دیا۔ اسی دوران ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا وہ آگ میں گرنے سے پریشان ہوئی تو وہ چھوٹا سا بچہ بول اٹھا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہو۔